بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط کالی مخمل کی چادر میں لپٹا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی مقدس چیز ہو۔ حمزہ کے ہاتھوں میں ایک تھرتھراہٹ تھی جو شادی کے جوش سے نہیں بلکہ ایک پر اسرار ڈر سے پیدا ہو رہی تھی۔ دلہن عالیہ سٹیج کے دوسری طرف بیٹھی مسکرا رہی تھی، اس کی نیلی چوڑیاں چمک رہی تھیں۔ سارا شادی ہال جشن میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن حمزہ کی آنکھیں اس کاغذ کے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھیں جو اس کے ننیال چنیوٹ کی پرانی الماری سے صرف 2 گھنٹے پہلے ملا تھا۔ خط پڑھنے سے پہلے حمزہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ باورچی خانے سے آتی ہوئی قورمے اور زعفران کی خوشبو، مہمانوں کے کہکہوں کی آواز، یہ سب دھندلا گیا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا، چنیوٹ کی تنگ گلیاں، دریائے چناب کے کنارے پر لگے آم کے باغات، اور وہ پرانا پکا مکان جہاں اس کی امی نائلہ رہتی تھیں۔ امی کا انتقال اس کے 12ویں سال میں ہی ہو گیا تھا۔ پھر اس کے ابو فضل الرحمن نے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ لاہور چلا آیا تھا۔ چنیوٹ سے ناطا بس سال میں ایک بار عید پر ملنے تک رہ گیا تھا۔ خط اسے آج ملنا تھا۔ جب وہ دلہا بن کر چنیوٹ پہنچا تو اس کی خالدہ نے روتے ہوئے اسے ایک پرانا سا تھالا دیا۔ تمہاری امی کی چیز ہے حمزہ، میں نے ہمیشہ سنبھال کر رکھا۔ آج تم بڑے ہو گئے ہو، اپنے گھر جا رہے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ تھالے میں کچھ پرانی تصویریں تھیں، ایک ٹوٹی ہوئی نیل پالش کی بوتل، ایک خشک ہار اور یہ خط۔ خط پر صرف میرے بیٹے حمزہ کے نام لکھا تھا، اس کی امی کے ہاتھ کی وہ نرم جھکی ہوئی لکھائی جو وہ کبھی نہیں بھولا تھا۔ خط کالی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ خالہ نے کہا، تمہاری امی نے کہا تھا کہ جب تم اپنی شادی کے دن یہ پڑھو گے۔ تب خالہ کا جملہ ادھورا رہ گیا، اور اب وہ سٹیج پر کھڑا تھا۔ قاضی صاحب نے میاں بیوی کا رشتہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ عالیہ کے والدین مسکرا رہے تھے، اس کے اپنے ابو فضل الرحمن فخر سے سینہ تانے بیٹھے تھے۔ حمزہ نے اچانک اپنا ہاتھ اٹھایا۔ معاف کیجیے گا قاضی صاحب۔ ایک لمحہ ہال میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سینکڑوں آنکھیں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ حمزہ نے وہ کالی چادر نکالی اور اس سے خط کو آہستگی سے کھولا۔ کاغذ پرانا ہو کر زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پڑھنا شروع کیا۔ اس کی آواز پہلے تو کانپ رہی تھی، پھر مضبوط ہوتی گئی۔ میرے پیارے حمزہ، میری چاند کی مانند اولاد، آج تمہاری شادی ہے۔ میں تمہیں یہ خط لکھ رہی ہوں جب تم صرف 4 سال کے ہو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میرا وقت زیادہ نہیں۔ دل کی وہ بیماری جو تمہارے نانا کو لے گئی، وہی مجھے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ خط تم کب اور کیسے پہنچے گا۔ شاید تمہاری خالہ تمہیں دے گی جب تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ اس نے عالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، وہ گہری توجہ سے سن رہی تھی۔ تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں کچھ یاد نہیں رہے گا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارا اصل نام حامد تھا۔ تمہارے ابو فضل الرحمن تمہیں حمزہ پکارتے تھے اور یہی نام رہ گیا۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے ابو کی پہلی بیوی تھی ثمینہ،
وہ بھی اچھی عورت تھی، لیکن بانجھ پن کا علاج کرواتے کرواتے اس دنیا سے چلی گئیں۔ تمہارے ابو کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ جب میں نے تمہیں جنم دیا تو تمہارے ابو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تمہیں اٹھاتے، گود میں کھلاتے، سلاتے، لیکن جب تم 2 سال کے ہوئے تو ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ میرا دل زیادہ دن کام نہیں دے گا، شاید 5 سال، شاید 10 سال۔ تمہارے ابو کو پتہ چلا تو وہ ٹوٹ گئے۔ وہ پہلے ہی ایک بیوی کا غم برداشت کر چکے تھے، وہ دوبارہ ایسا صدمہ نہیں سہ سکتے تھے۔ فضل الرحمن کی آنکھیں پھیل گئیں، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ انہوں نے کرسی کے ہتھے کو ایسے پکڑا جیسے سنبھالنا چاہ رہے ہوں۔ ایک رات تمہارے ابو میرے پاس بیٹھے اور روئے۔ انہوں نے کہا، نائلہ، میں حمزہ کو اکیلے نہیں پال سکتا، میں ایک تاجر ہوں، سفر میں رہتا ہوں، اگر تم نہ رہیں تو وہ یتیم ہو جائے گا۔ میں نے کہا، پھر کیا کریں؟ انہوں نے ایک نام لیا، رشیدہ۔ وہ میری دور کی کزن تھی، جوان، صحت مند، وہ تمہاری دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ تمہارے ابو نے مجھ سے ایک درخواست کی، ایک ایسی درخواست جسے سن کر میرا وجود تھرا گیا۔ حال میں ایک پن کی گرتی ہوئی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی، ہر سانس روک لی گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انہیں طلاق دے دوں، قانونی طور پر، تاکہ وہ رشیدہ سے شادی کر سکیں اور تمہیں ایک ماں مل سکے۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں مر جاؤں گی لیکن اپنے بیٹے سے ناطہ نہیں توڑوں گی۔ پھر ایک دن تم بخار میں تپ رہے تھے، میں تمہیں ہسپتال لے گئی۔ وہاں ایک نوجوان ڈاکٹر نے تمہیں دیکھا، اس نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، نائلہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میری ماں کا بھی یہی نام تھا۔ وہ ڈاکٹر چلا گیا لیکن اس کی بات میرے دل میں کھٹک گئی۔ میری ماں کا نام بھی نائلہ تھا، اور پھر مجھے احساس ہوا میں کتنی خود غرض بنتی جا رہی ہوں۔ میں مرنے والی ہوں لیکن میرا بیٹا زندہ ہے، اسے ایک ماں چاہیے جو اسے سینے سے لگا سکے، اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکے، اس کی شادی کر سکے۔ اسے ایک باپ چاہیے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر میری موجودگی ان دونوں کی راہ میں روڑا بن رہی ہے تو پھر۔ اگلے ہی دن میں نے تمہارے ابو سے کہا کہ میں مانتی ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہیں طلاق دوں گی لیکن 2 شرطوں پر۔ پہلی، تم حمزہ کو کبھی نہیں بتاؤ گے کہ رشیدہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اسے یہی لگنا چاہیے کہ وہ اس کی اصل ماں ہے۔ دوسری شرط، تم اسے یہ خط ضرور پہنچاؤ گے اس دن جس دن اس کی شادی ہو، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرے گا، تب اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی اصل ماں کون تھی اور اس نے اس کے لیے کیا قربانی دی۔ تمہارے ابو نے حامی بھر لی، اور پھر یہ میرے لیے دنیا کی سب سے مشکل بات تھی۔ حمزہ، میں نے تمہارے ابو کو طلاق دے دی، قانونی کاغذات بن گئے، لیکن ہم ایک ہی گھر میں رہے۔ رشیدہ آ گئی، تم اسے امی کہنے لگے، تمہیں کچھ یاد نہیں رہا، اور میں تمہاری خالہ بن گئی، تمہاری بیمار خالہ جو اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ میں نے تمہیں اپنی گود میں لینا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم میری محبت پہچان نہ لو۔ حمزہ کی آواز روند گئی، اس کے ہاتھ سے خط پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ علیہ نے بے ساختہ اپنا رومال آگے بڑھایا۔ حمزہ نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ پیار اور ہمدردی تھی۔
یہ جھوٹ، یہ ڈرامہ ہر دن میرے لیے ایک عذاب تھا۔ میرا بیٹا، تم میرے سامنے کھیلتے اور میں تمہیں اپنے پاس بلانے سے ڈرتی تھی۔ تم بیمار ہوتے تو میں دروازے کے پیچھے کھڑی روتی رہتی، لیکن جب میں تمہیں رشیدہ کے ساتھ ہنستے، اس کے ساتھ سوتے جاگتے دیکھتی تو مجھے اطمینان ہوتا۔ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اب میرے پیارے، تم بڑے ہو گئے ہو، تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ خط پڑھ رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم رشیدہ امی سے پیار کرتے ہوں گے، کیونکہ اس نے تمہیں اپنا خون دے کر پالا ہے، اور تمہارے ابو سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ انہوں نے وہی کیا جو ایک باپ کے لیے بہتر تھا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ تمہاری ایک اور ماں بھی تھی، جس کا نام نائلہ تھا، اور وہ تم سے ایک چیز مانگتی ہے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، اپنے ابو کو معاف کر دینا، اس ماں کو جو تمہاری نگہداشت نہ کر سکی، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو معاف کر دینا۔ اگر کبھی تم نے محسوس کیا ہو کہ تمہاری کوئی کمی تھی، تم بالکل مکمل ہو، دو ماؤں کی دعاؤں اور پیار کا تحفہ لے کر آئے ہو۔ اپنی بیوی سے پیار کرنا، سچ بولا کرو، اور ہمیشہ یاد رکھنا، چنیوٹ کے اس پکے مکان میں ایک عورت تمہارا انتظار کرتی رہی ہے، ہر سال ہر عید پر یہ سوچتی رہی ہے کہ کاش اس کا بیٹا اسے پہچان لے۔ ہمیشہ تمہاری ماں، نائلہ۔ خط ختم ہوا۔ حال میں مردہ سا سناٹا تھا۔ پھر ایک ہلکی سی سسکی کی آواز آئی۔ وہ فضل الرحمن کے حلق سے تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کے کندھے دھڑک رہے تھے۔ رشیدہ امی جو دلہن والوں کی طرف بیٹھی تھیں، وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھیں۔ ان کا ہاتھ اپنے سینے پر تھا۔ حمزہ خط سے آنکھیں اٹھا کر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو کی شکن آلود پیشانی، امی کی بے چہرہ آنکھیں، خالہ خالدہ کا سر جھکا ہوا ہونا، اور علیہ کا وہ چہرہ جو حیرت، درد اور فہم سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے خط کو دوبارہ کالی چادر میں لپیٹا۔ پھر اس نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا۔ جی قاضی صاحب، آپ جاری رکھیے۔ لیکن قاضی صاحب سے پہلے حمزہ اٹھا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس گیا۔ فضل الرحمن نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں گناہ گار کی سی التجا تھی۔ حمزہ نے کچھ نہیں کہا، بس جھک کر انہیں زور سے گلے لگایا۔ ایک ایسا گلے ملنا جس میں سالوں کی خاموشی، غلط فہمی اور چھپے ہوئے درد کا سیلاب بہہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں ابو، میں سمجھتا ہوں۔ پھر وہ رشیدہ امی کے پاس گیا۔ وہ کانپ رہی تھیں۔ امی، حمزہ نے کہا، اور ان کے ہاتھ چوم لیے، آپ نے مجھے اپنا بنا لیا۔ آپ ہی میری اصل ماں ہیں۔ یہ خط صرف ایک سچائی ہے جو میرے پاس آنی ہی چاہیے تھی۔ رشیدہ امی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک ایسا رشتہ جو اب کسی راز کے بوجھ تلے نہیں دبے گا۔ آخر میں وہ واپس اسٹیج پر آیا۔ علیہ کی طرف دیکھا۔ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک نرم، سمجھدار سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کی انگلیاں آپس میں گوندھ گئیں۔ نیلی چوڑیوں نے ایک نرم سرسراہٹ کی۔ قاضی صاحب نے میاں بیوی کا رشتہ پڑھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس رات جشن ایک نئے گہرے اور حقیقی احساس کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا۔ ہر مسکراہٹ میں خلوص تھا، ہر مبارکباد میں گہرائی۔ کالی چادر میں لپٹا وہ خط
ایک راز نہیں رہا تھا بلکہ ایک تحفہ بن گیا تھا، ایک ایسا تحفہ جس نے ایک خاندان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو نہیں بلکہ ان کی اصلیت کو جوڑ دیا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس دو ماؤں کی میراث ہے، ایک کی قربانی اور دوسری کی محبت، اور یہ دونوں ہی اس کے لیے ایک ہی تھیں۔ اس رات چنیوٹ میں نائلہ کی قبر پر جو سالوں سے بے نام سی لگتی تھی، حمزہ نے دل ہی دل میں فاتحہ پڑھی، امی آپ کا بیٹا آ گیا ہے اور وہ آپ کو پہچان گیا ہے۔ خلاصہ، کبھی کبھی محبت کا سب سے بڑا اظہار اپنا حق چھوڑ دینے میں ہوتا ہے۔ سچائی چاہے کتنی ہی دیر سے سامنے آئے، رشتوں کو توڑتی نہیں بلکہ انہیں ایک نئی مضبوط بنیاد دیتی ہے۔